السلام علیکم سامعین اکرام، 20 ربیع الاول ہے، 27 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مفسر قرآن مولانا عبدالستار سلام قاسمی کا ہریانہ و پنجاب کا دورہ۔ دورے میں کیا ہوا ہے، کس لیے دورہ ہوا ہے، اس سلسلے میں سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار نے حضرت مولانا کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے، جو آخر میں پیش کیا جائے گا۔ ہم بتاتے ہیں کہ آپ اس دورے میں مسجد امام ربانی واقع سرہند شریف میں پہنچے، جہاں آپ کا بیان ہوا، اور بیان میں آپ نے ہادی عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی، لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات سے آگاہ کیا، روشناس کرایا۔ یہاں آپ کو درگاہ کے خادم گدی نشین خلیفہ صادق نے مبارکباد پیش کی، آپ کا استقبال کیا، اور ہدیے کے اپنے دست مبارک سے خود حضرت مولانا کو کھانا کھلایا۔ آپ کے ساتھ جو وفد تھا، اس پورے وفد کو خلیفہ صادق نے اپنے دست مبارک سے کھانا کھلایا، جو بہرحال نیک فعل ہے۔ مولانا مخصوص تھوڑی دیر کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر بھی پہنچے، جہاں آپ نے ایصال ثواب کے بعد امن عامہ کی دعا کی۔ اس سے پہلے آپ نے مالل کوٹلہ میں وعظ کہا، اور یہ وعظ آپ کا وہاں صدیقی مسجد میں ہوا۔ مالل کوٹلہ میں آپ کے استقبال کرنے والوں میں جناب عبدالرشید خلجی چیئرمین حج کمیٹی، شہباز ظہور، بابو پہلوان ماسٹر وغیرہ موجود رہے، اور تقریب کا آغاز حافظ عاصم کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس دورے میں حافظ شہزاد صاحب وغیرہ شامل رہے۔ بہرحال یہ دورہ حضرت مولانا کا نیک فعل ہے۔ مولانا نے اس دورے میں بہت سی وہ جگہ بھی دیکھی جہاں آپ مساجد اور مکاتب بنوایا کرتے ہیں۔ اب ان کا تفصیلی انٹرویو پیش خدمت ہے۔ میرے داہنی جانب میں مفسر قرآن ممتاز عالم دین مجلس دعوت الحق کے دہلی کے چیئرمین لائق احترام حضرت مولانا عبدالستار سلام صاحب قاسمی تشریف فرما ہیں، اور مولانا کے تعارف کے لیے میں ان کا محتاج تعارف مولانا کے ساتھ نہیں ہے، صرف اتنا عرض کر دوں کہ مولانا وحید الزمان کیرانوی کی ایک کتاب ہے القاموس الجدید، پہلے صفحے پر ہی مقدمے میں مولانا کا اس میں اسم شریف ہے، نام گرامی ہے کہ اس میں مولانا عبدالستار سلام قاسمی کی محنتوں کا، کاوشوں کا بڑا دخل ہے۔ اتنا تعارف ایک بہت بڑی بات ہے۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے، آپ بھی ہریانہ پنجاب تشریف لے گئے ہیں، آپ کا کیا مقصد وہاں جانے کا، کس لیے آپ وہاں تشریف لے گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، تقریباً 2 ماہ قبل سرہند شریف میں ایک ایسے علاقے میں جہاں مسلمانوں کے 127 گھر، لیکن کوئی مسجد کا لازمہ نہیں تھا، اور ایک منفی پہلو یہ تھا کہ وہاں قادیانیوں نے اپنا ایک اڈا بنا رکھا ہے مسجد کی شکل میں، اس پر بسم اللہ اور مسجد لکھ رکھا ہے، تو وہاں لوگوں کے مرتد ہونے کا، گمراہ ہونے کا بڑا خطرہ تھا، اور وہ لوگ ہم سے ایک عرصے دراز سے ہمارے رابطے میں تھے۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً 2 ماہ قبل 9 اگست گویا کو الحمدللہ وہاں سنگ بنیاد رکھا گیا مجلس دعوت الحق کی طرف سے، اور اس کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے، صدر ہونے کے ناطے میں وہاں حاضر تھا۔ وہاں تو وہ رجسٹری اس کی ابھی باقی تھی، اس کے سلسلے میں، اس کے اور دوسرے اور انتظامات کے سلسلے میں میرا وہاں جانا ہوا۔ مزید یہ کہ آج جمعے میں درگاہ مجددیہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم مسجد میں سیرت پاک کے تعلق سے میرا وہاں بیان بھی متعین تھا، میں وہاں موجود تھا، تو اس تعلق سے بھی میری حاضری تھی۔ مزید بنا یہ کہ مالل کوٹلہ کے احباب، جو وہاں کی جو کمیٹی ہے، تعمیر مساجد کمیٹی، اس میں ماسٹر اقبال صاحب ہیں، ہمارے بھائی بابو پہلوان ہیں، اور اسی طرح سے ظہور صاحب ہیں، تو ان کی دعوت پر بھی مجھے وہاں جانا تھا۔ اس سلسلے میں میری یہ حاضری ہوئی۔ بہرحال یہ سفر الحمدللہ بڑا کامیاب رہا۔
استقبال میرا یہ ہے، آپ نے بتایا کہ وہاں سنگ بنیاد رکھا گیا مسجد میں. عام طور پر ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ خود بڑے عالم دین ہیں، کیا آپ نے وہاں سنگ بنیاد میں کسی بڑے عالم کو دارالعلوم دیوبند کسی سے بلایا موجود ہے؟ جی آپ نے بہت مناسب سوال کیا. دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا منیر صاحب جی کو میں نے مدعو کیا تھا. وہ تشریف رکھتے تھے. نیز خانقاہ مجددیہ کے جو خلیفہ ہیں جناب صادق صاحب، ان سے بھی میں نے درخواست کی اور وہ تشریف لائے. اسی طرح ہمارے برادران وطن میں جو اس علاقے کے کونسلر ہیں جناب کوکئی صاحب، ان سے ایک درخواست تھی، وہ بخوشی بطیب خاطر تشریف لائے. سرپنچ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور ایک کافی بڑی تعداد برادران وطن کی وہاں موجود تھی. ایک بڑا اچھا مجمع گویا وہاں گنگا جمنی تہذیب کا نظر آ رہا تھا. آخر سوال میں یہ تھا کہ آپ نے دارالعلوم وہاں پنجاب میں ہریانہ میں پہلے بھی کام کیا ہے، کیا آپ پہلے بھی دارالعلوم دیوبند نے کسی استاد نے بڑے معاملہ آیا پروگرام میں؟ جی دارالعلوم دیوبند چونکہ میری مادر علمی ہے، وہاں کا میں خوشاچی ہوں اور وہاں کے اساتذہ سے میرا برابر رابطہ ہے. انہیں کے مشورے سے بلکہ میں نے پنجاب میں کام شروع کیا ہے. ہمارے دوست مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی، وہ بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی خصوصی گویا کوشش تھی کہ تمہیں یہاں پنجاب میں کام کرنا چاہیے. پھر یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی میرے وہ بڑے رفیق اور ہمارے ٹرسٹ کے وہ ٹرسٹی بھی تھے. ابھی چند ماہ پیشتر ان کا انتقال ہو گیا. یہ سانحہ خود میری ذات کے لیے بہت گویا تکلیف دہ ہے. وہ میرے تمام کاموں کو دیکھتے تھے، مفید مشورے بھی دیتے تھے، تو وہ ہمیشہ جاتے رہے. کئی مرتبہ گیتر بہار کی مسجد میں گئے جو ہم نے 35 لاکھ روپے دے کر اس کو خالی کرایا الحمدللہ غیر مسلم سے. اور لیکن اس غیر مسلم سے آج بھی ہمارا بھائی چارہ بنا ہوا ہے اور وہ مسجد الحمدللہ آباد ہے. وہاں 2 استاذ کام کر رہے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم وہاں تشریف لے گئے الحمدللہ. مولانا عبدالخالق سنبھلی کئی مرتبہ گئے اور 4 مساجد کا سنگ بنیاد رکھ کر آئے ہیں. وہ 6 مئی 2018 میں. اس موقع پر اگر میری یاد تک صحیح ہو تو غالباً آپ بھی ایک پروگرام میں جی تشریف فرماتے. جی جو ہزاروں کا بڑی شخصیت شاید پہلی مرتبہ گئی دارالعلوم دیوبند سے. مولانا آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس خاکسار کو موقع دیا کچھ عرض کرنے کا.